बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ। कौम के बहुत सारे इश्यूज हैं जिस पर इस वक्त बात होनी चाहिए। इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर वर्ल्ड बैंक के सरबराह का जो बयान आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि ये ट्रीटी ना मुअत्तल हो सकती थी, ना हेल्ड इन अबेंस हो सकती थी, और भारत ने कानूनी तौर पर गलत इकदाम उठाया है। इस पर बात होनी चाहिए थी। आज सारा दिन बात होनी चाहिए थी कि इंडिया के अंदर बहुत से लोग ये तज्जिए कर रहे हैं कि भारत को सिफारती सतह पर बहुत बड़ी शिकस्त हुई है, तारीखी शिकस्त हुई है, और पाकिस्तान के मौके भी जीत हुई है। भारत कहता था पाकिस्तान दहशतगर्दी का एक्सपोर्टर है, लेकिन ये इंडिया कहीं पर साबित नहीं कर सका। पाकिस्तान सिफारती सतह पर अपने मौक़िफ़ कश्मीर को उजागर करने में कामयाब हुआ है। इस पर बात होनी चाहिए थी, लेकिन सारा दिन अनफॉर्चुनेटली बहस क्या होती रही है। एक तो मरीम नवाज की वो तकरीर जो उन्होंने फैसलाबाद में की, जिसमें यूनिवर्सिटीज़ के बच्चे बैठे हुए थे, और पूरी तकरीर उनकी 9 मई पर थी, और पूरी तकरीर उनकी इस खौफ में मुब्तला थी कि जिससे अभी तक वो निकल नहीं पा रही हैं। खौफ क्या है कि कहीं इमरान खान और एस्टेब्लिशमेंट की सुलह ना हो जाए। इस खौफ के मारे उन्होंने पूरी तकरीर इस बात पर की कि देखो ये तहरीक इंसाफ वाले तो 9 मई वाले हैं, और सुना किन को रही थी? एस्टेब्लिशमेंट को, कि कहीं इनसे सुलह ना कर लेना, ये तो 9 मई वाले हैं। और पूरा दिन बहस क्या होती रही कि जी प्लानर नवाज शरीफ थे या प्लानर आर्मी चीफ थे। हर कोई अपने नंबर टांगने में लगा है। आपको वो शोरा आफाक क्लिप तो आप देख ही चुके हैं, अज़मा बुखारी का इनफैक्ट, जिसमें उन्होंने कहा कि सारी प्लानिंग ही नवाज शरीफ ने की थी। तो उनका ये क्लिप देखने के बाद शहबाज शरीफ मुश्किल में पड़ गए, चूंकि वो इतना ज़्यादा डिस्कस हुआ कि अच्छा वाकई सारी प्लानिंग नवाज शरीफ कर रहे थे। तो शहबाज शरीफ बड़े परेशान हो गए कि भाई आर्मी चीफ क्या सोचेंगे, और आर्मी तारीफ तो आर्मी चीफ की होनी चाहिए, ये नवाज शरीफ की कैसे हो रही है? तो शहबाज शरीफ फंस गए बीच में। तो शहबाज शरीफ आपको पता है कि जहां पर तारीफ नहीं भी करनी होती वहां पर भी तारीफ करने का मौका हाथ से जाने नहीं देते। तो यहां पर जहां तारीफ बनती थी वहां पर कैसे जाने दे सकते थे? मैं इन दोनों चीजों को कनेक्ट करते हुए पहले आपको याद दहानी के लिए, आप अगरचे वो क्लिप देख चुके होंगे, लेकिन याद दहानी के लिए अज़मा बुखारी का क्लिप दिखाना चाहता हूं। आपको अल्फाज आपके जहन में आ जाए कि इन अल्फाज में उन्होंने नवाज शरीफ के बारे में कहा था कि सारा मंसूबा डिजाइन उन्होंने किया। सुनिए जरा। ऑपरेशन जो है वो मियां नवाज शरीफ साहब की ज़ेरे निगरानी डिज़ाइन हुआ, उसकी मंजूरी हुई। वो थ्रू आउट द टाइम प्राइम मिनिस्टर के साथ जो है वो इन कंसल्टेशन मौजूद थे कि उनका तो ऑपरेशन सिंदूर जो है वो वैसे ही तंदूर बन गया, और उसको तंदूर के अंदर हमने उनके राफेल फूके, उसके साथ हमने उनके बाकी जेट तैयारे फूके, उनके बहुत सारे फौजी भी फूके गए उसके अंदर। तो वो अब वो खिसियानी भी नहीं। सो बेसिकली उन्होंने ये कहा है कि सारा ऑपरेशन नवाज शरीफ की निगरानी में डिजाइन हुआ और उन्होंने इसकी अप्रूवल दी। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि शहबाज शरीफ तो मुश्किल में पड़ गए कि भाई ये कैसे हो सकता है। आर्मी चीफ का क्रेडिट बनता था, क्रेडिट मिल रहा है नवाज शरीफ को, तो उनके लिए इंपॉर्टेंट कौन है? शहबाज शरीफ के लिए इंपॉर्टेंट नवाज शरीफ है? नहीं। वज़ीर आज़म की कुर्सी पे नवाज शरीफ ने नहीं बिठाया, उनके लिए इंपॉर्टेंट नवाज शरीफ नहीं है। जाहिर है उनके लिए इंपॉर्टेंट आर्मी चीफ हैं, जिनकी तारीफ का वैसे ही वो मौका हाथ से जाने नहीं देते। और यहां तो जनरली बनती है, यहां तो तारीफ बनती है, लेकिन जिस तरह से काम शहबाज शरीफ उठाते हैं, दलेर हैं, दलेरी, दानिशमंदी, हौसला, कौम का फख्र, कौम के बेटे। जरा सुनिए, शहबाज शरीफ साहब ने कमाल कर दिया, सुनिए जरा। इस पूरी जंग की प्लानिंग जनरल शहीद आसिम मुनीर ने की। इंतहाई दलेरी से, दानिशमंदी से मैं उसका जाती तौर पर गवाह हूं, क्योंकि उन दिनों में दिन रात मेरी इनसे टेलीफोन पर और हमारी फेस टू फेस मुलाकात होती थी। और जिस हौसले के साथ मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि बतौर एक पाकिस्तानी के मुझे इनके ऊपर फख्र है। ये कौम के फख्र है, कौम के फख्र, कौम के बेटे हैं ये बिल्कुल। और इसी तरीके से अच्छा, अब आर्मी चीफ भी बेचारे, उनको देखिए तारीफ तो बनती थी इस सारे मिशन पे जो जंग हुई, लेकिन आर्मी चीफ भी बेचारे अनकंफर्टेबल हो गए, परेशान हो गए कि अब मैं क्या करूं यहां पर, मैं क्या कहूं अब। यानी इतना काम उन्होंने उठा दिया कि दलेरी, दानिशमंदी, हौसला, कौम के बेटे हैं, कौम का फख्र है। तो उन्होंने भी फिर सल्यूट करके जो है वो गुरेज करना, इससे गुजरना बेहतर समझा।
لیکن شہباز شریف صاحب نے واضح طور پر یہ کہہ دیا کہ اس کی پلاننگ نواز شریف نے نہیں کی. وہ جو کریڈٹ آپ نواز شریف کے کھاتے میں ڈال رہے تھے، شہباز شریف کو کہنا پڑا کہ بھائی نواز شریف کے کھاتے میں نہ ڈالو، جس کا کریڈٹ بنتا ہے اس کو دو. تو عظمہ بخاری بیچاری یہاں پر ظاہر ہے ان کی سبکی ہو گئی، کیونکہ عظمہ بخاری کہہ رہی تھی کہ جی یہ تو کریڈٹ نواز شریف کا بنتا ہے، سارا پلان ہی انہوں نے کیا، ڈیزائن ہی انہوں نے کیا، انہوں نے بھی تو کام چک دیا تھا. تو شہباز شریف نے کہا نہیں، جس کا بنتا بھائی اس کو ملے گا. تو شہباز شریف نے آج کیا ہے انصاف. شہباز شریف نے پھر آ کر کہہ دیا کہ بھائی اس کی ساری پلاننگ انہوں نے کی ہے. تو یہ لفظ جو پلاننگ کا استعمال کیا انہوں نے، کیونکہ یہی لفظ عظمہ بخاری نے بھی استعمال کیا تھا، تو اس کو کلیریفائی کرنے کے لیے بطور خاص ان الفاظ کا چناؤ شہباز شریف صاحب نے کیا اور کہا کہ یہ انہوں نے کیا ہے. اب نواز شریف صاحب کے کام اٹھانے کے لیے اور بھی لوگ لگے ہوئے ہیں. مثلا مریم صاحبہ یونیورسٹی میں جو انہوں نے تقریر کی فیصل آباد میں، اس میں انہوں نے کہا کہ دیکھو رافیل گر نہیں سکتا تھا، گرایا گیا. رافیل جو ہے وہ ایسا جہاز تھا جو گر نہیں سکتا، ان کے بنانے والوں کا دعویٰ ہے، لیکن اس کو گرایا گیا. کس نے گرایا؟ JF-17 نے. JF-17 کس نے بنایا؟ نواز شریف نے. تو نواز شریف نے دراصل رافیل کو گرایا. تالیاں بجاتے رہیے گا، آپ گھر پہ بیٹھ کے سن رہے ہوں گے، جہاں بھی سن رہے ہوں گے تالیاں بجاتے رہیے گا ساتھ ساتھ. تو اب ذرا مریم صاحبہ کو سنیں آپ کے انہوں نے کیا کہا. اور آپ کو پتہ ہے کہ رافیل ایسا جہاز ہے، فرینچ جہاز ہے، جس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ اس کو کوئی گرا نہیں سکتا. اور آج آپ کے JF تھنڈر نے، یہ بھی میں پوچھنا چاہتی ہوں، آپ یہ جانتے ہو کہ JF تھنڈر کس نے بنایا تھا؟ آواز نہیں آئی. یس. تو دیکھو آج اللہ تعالیٰ نے، انہوں نے جو اپنے وطن کے لیے ایک بیج بویا تھا کئی سال پہلے، اور اس جہاز میں JF تھنڈر میں ان کی تصویریں بھی ہیں. ان کے بعد آنے والے حکمرانوں نے صرف ان کے بنائے ہوئے جہاز پہ اپنی تصویریں کھنچوائیں. لیکن یہ آخر میں انہوں نے تانا مارا ہے عمران خان کو کہ JF-17 میں تصویریں بنائیں. کہتے ہیں نواز شریف کی بھی تصویریں ہیں، یعنی عمران خان کی تصویریں ہیں تو نواز شریف کی بھی تصویریں ہیں. وہ کہاں ہے خیر وہ ہم نے دیکھی نہیں، لیکن نواز شریف نے بنایا. JF-17 کس نے بنایا؟ نواز شریف نے بنایا. یعنی کہ گویا وہ یہ کہہ رہی ہوں کہ فوج تو بڑا مخالف تھی اس کی، اور ایئر فورس بھی بڑی مخالف تھی JF-17 کی، اور یہ ٹیکنالوجی ہم لانا تو نہیں چاہتے، لیکن نواز شریف نے اس کو کیا، نواز شریف نے بنایا. حالانکہ وہ جو ایٹمی دھماکے نواز شریف صاحب نے کیے تھے نا، جس کے بارے میں آج تک یہ کریڈٹ لیتے ہیں کہ ہم 9 مئی والے نہیں ہیں، ہم 28 مئی والے ہیں، اس کے بارے میں مرحوم مجید نظامی صاحب نے کا جو ہے وہ مشہور زمانہ جملہ ہے، جن سے مشورہ کیا کرتے تھے نواز شریف، اور مشورہ کرنے کے لیے گئے تھے اور پوچھا تھا کہ کیا کروں، دھماکہ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے. تو اس پر مجید نظامی صاحب نے انہیں کہا تھا کہ میاں صاحب یہ دھماکہ آپ کو کرنا پڑے گا ورنہ قوم آپ کا دھماکہ کر دے گی. یہ جملہ آج بھی سینئر صحافیوں سے آپ پوچھ لیجئے، جو اخبار کے صحافی ہیں پرانے، انہیں یاد ہے، یہ جملہ یاد ہے کہ مجید نظامی نے کہا کہ میاں صاحب دھماکہ کرنا پڑے گا ورنہ قوم آپ کا دھماکہ کر دے گی. اور پھر فوج کا بھی دباؤ تھا کہ بھائی یہ کرنا ہے. تو کریڈٹ نواز شریف صاحب لیتے ہیں، تو انہیں کریڈٹ لینے کی عادت ہے، اور کریڈٹ لیتے ہیں کہ بس اب فوج نے آپریشن کیا نا امن لانے کے لیے ملک میں، تو کریڈٹ لیں گے، دیکھو ہم امن لے کر آئے ہیں. تو کریڈٹ لینے کے یہ ماہر ہیں نواز شریف صاحب. اور آج ان کی صاحبزادی نے JF-17 کا کریڈٹ بھی اٹھا کے نواز شریف کے پلڑے میں ڈال دیا کہ بھائی نواز شریف نے JF-17 بنایا. اور دیکھیں پوری تقریر کیا تھی مریم نواز کی. پوری تقریر یہ تھی کہ یہ جو 9 مئی ہے یہ کیا عمران خان نے، اور ہم نے 10 مئی کو جنگ جیتی ہے، اور ہم 10 مئی والے ہیں اور ہم 28 مئی والے ہیں، اور یہ 9 مئی والے ہیں. تو یہ پوری تقریر جیسا کہ میں شروع میں کہتا خوف پہ مبتلا ہو کر مریم نواز نے کی ہے. خوف پہ مبتلا ہو. خوف کس بات کا تھا انہیں؟ خوف اس بات کا تھا کہ کہیں ایسا، اور ابھی بھی ہے انفیکٹ خوف، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ عمران خان، اور یہ جو اس وقت قومی یکجہتی کی فضا بن رہی ہے، عمران خان کی اپیلیں مقرر ہو رہی ہیں، عمران خان کے خلاف آنے والی جو اڈیالہ جیل کی درخواستیں ہیں کہ بیٹوں سے بات نہ کرائی جائے، وہ درخواست مسترد ہو رہی ہے. PTI کے علیمہ خان کو اور رؤف حسن کو ریلیف مل رہا ہے. یہ کیسے ہو رہا ہے؟ عمران خان کی اپیلیں فکس ہو گئی ہیں، یہ کیسے ہو رہی ہیں؟ تو کہیں ایسا نہ ہو کہ عمران خان کو کوئی ریلیف مل جائے. تو عمران خان کو بدنام کر کے رکھو کہ یہ 9 مئی والا ہے، اور فوج کو یاد دلاتے جاؤ کہ اس نے آپ کے جہاز جلائے تھے.
اور یہ دیکھو اس نے آپ کے حملہ کیا تھا. تو وہ اس خوف میں مبتلا ہو کر اس طرح کی تقریریں کر رہی ہیں, اور پوری تقریر کا مقصد ہی یہ تھا. ورنہ دیکھیں نا, آج آپ کے پاس موقع تھا, آپ 2500 چیزیں آپ ڈسکس کر سکتے ہیں, لیکن سارا 70% تقریر مریم نواز کی یہ تھی کہ جی ان لوگوں نے, بچوں دیکھو ان سے بچ کے رہنا, یہ دھماکے حملے کر دیتے ہیں, بچوں دیکھو ان کے پیچھے نہ لگ جانا, یہ دیکھو یہ فوجیوں پر اور ان کے انسٹالیشنز پر اٹیک کرتے ہیں. اس طرح کی مریم نواز نے خوف میں مبتلا کے تقریر کی. تو ظاہر ہے لیڈرشپ اس طرح ہوگی تو پھر ان کے فالوورز کا حال کیا ہوگا. ایک سندیلا صاحب ہیں, وہی سندیلا صاحب جن کے بارے میں آپ نے سنا ہے کہ لٹے گئے سندیلا صاحب, مارے گئے سندیلا صاحب. تو وہ سندیلا صاحب نے جو ہے وہ آج ایک ٹویٹ کی. اب دیکھیں اتنا بڑا کارنامہ ہوا ہے, جو شام پر سے پابندیاں ختم کی ہیں, جو ڈونلڈ ٹرمپ یعنی امریکہ کی طرف سے پابندیاں ختم کی, ڈونلڈ ٹرمپ نے اس کا اعلان کیا, اور اس پر جو ہے وہ ٹویٹ کر رہے ہیں سندیلا صاحب کہ سعودیہ میں وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کی صدر ٹرمپ سے ملاقات, صدر ٹرمپ کی بھارت سے تاریخی فتح مبارک ہو. اور اس کے بعد جو ہے وہ انہوں نے وہ ٹویٹ شیئر کیا ہے جس میں ڈونلڈ ٹرمپ شامی صدر سے مل رہے ہیں, اس کو انہوں نے ٹویٹ کیا کہ یہ عطا تارڑ سے مل رہے ہیں. تو یہ عطا تارڑ کی ایک سائڈ سے ان کی داڑھی ملتی تھی تو ان کو شامی صدر کو عطا تارڑ بنا دیا, اور پھر وہ کئی گھنٹوں تک, ابھی پتہ نہیں مجھے انہوں نے ٹویٹ ڈیلیٹ کیا یا نہیں کی, لیکن ٹویٹر پر رولا پڑا ہوا تھا اور وہ ٹویٹ ان کی برقرار تھی. تو یہ حالات ہیں, اس طرح کے بیانیے بنائے جاتے ہیں کہ جی عطا تارڑ یعنی وزیر اعظم بھی نہیں, آرمی چیف بھی نہیں, نائب وزیر اعظم بھی نہیں, وزیر خارجہ بھی نہیں, وزیر اطلاعات کو ٹرمپ ملے اور مبارکباد دی ہے جنگ جیتنے پر. سبحان اللہ. تو اس طرح کے بیانیے بنائے جا رہے ہیں, تو پھر وہ بیانیے کیا چلیں گے اور کیا بنیں گے. تو جناب ٹھیک ہے, آپ اپنی جیب میں کریڈٹ اٹھا کے ڈال لیجئے, قوم کو سب پتہ ہے کہ کس کا کریڈٹ کتنا بنتا ہے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.